مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا ہم کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے ہمیں یہ قیمتی موقع بخشا کہ اس کے گھر میں آئے اور اس کی عبادت کریں۔ سردی کا موسم اور اس پر سے کافی رکاوٹیں بھی تھی آج آنے میں، لیکن خداوند کے جو لوگ ہیں وہ ان باتوں سے نہیں گھبراتے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ آپ کی آمد یہ منہ بتا ثبوت ہے کہ آپ خداوند کو پیار کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج پرستش بھی اس زور سے ہوئی ہے کہ خداوند کی روح نے جنبش کیا۔ زوردار تالیاں۔ ہاللیلویہ۔ پرستش کے وسیلہ سے ہم نے برکت پائی۔ تو آپ تمام بہن بھائیوں کو خداوند کے گھر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان بہن بھائیوں کو بھی جو یوٹیوب پر فیس بک پر ہمارے ساتھ منسلک ہیں ان سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ تو خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آئیے خداوند کے زندگی کو شفا کلام میں سے دیکھیں۔ مقدس متی رسول کے لیے اس کا 21واں باب اور اس کی 33ویں آیت۔ ایک گھر کا مالک تھا جس نے پاکستان لگایا اور اس کے چاروں طرف احاطہ گھیرا اور اس میں حوض کھودا اور برج بنا کر اسے باغبانوں کے ہاتھوں ٹھیکے پر دے کر پردیس چلا گیا۔ خداوند کے زندگی بخش پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں، ہم دعا مانگیں۔ اے جلال کے بادشاہ، میں تیرا شکر کرتا ہوں اس ایماندار جماعت کے لیے کہ جنہوں نے تیرے گھر میں حاضر ہو کر تیرے گھر کو رونق بخشی اور پرستش کے وسیلہ سے برکت پائی۔ اب کلام کے وسیلہ سے تو ہماری رہنمائی کر تاکہ اس نئے سال میں تیرے لوگ بہت سارا پھل لائیں۔ یسوع کے قادر نام ہے، آمین۔ کلام مقدس میں بہت ساری تمثیلیں جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کہی گئی ہیں۔ خداوند یسوع نے آسمان کی بادشاہت یا خدا کی بادشاہت کو بہت جگہوں پر پاکستان سے تشبیہ دی ہے۔ آئیے کلام مقدس میں سے دیکھیں کہ خداوند یسوع نے کیوں پاکستان کے ساتھ تشبیہ دی، ہم کس طرح اس کی آسمان کی بادشاہت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت خوبصورت موضوع ہے، وہ ہے پاکستان۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے دو چیزوں پر غور کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے پاکستان کسے کہا گیا، پاکستان سے کیا مراد ہے، اور نمبر 2 خداوند کے پاک کلام میں سے آسمان کی بادشاہت کو پاکستان کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی۔ تو پہلے ہم پاکستان کا مطلب سمجھیں گے کہ پاکستان کیا ہے۔ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، 2 لفظوں سے مل کر یہ لفظ بنا ہے پاکستان۔ پہلا لفظ ہے تاک، جس کے معنی کیا ہے، انگور کے۔ دوسرا لفظ ہے ستان۔ ستان کا مطلب ہے جگہ، یعنی اس کا یہ مطلب بن گیا پاکستان سے مراد ہے انگور لگائے جانے کی جگہ یا انگور کا باغ۔ جس طرح اور بھی بہت ساری مثالیں، جیسے پاکستان، یہ بھی 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ہندوستان، یہ بھی 2 لفظوں سے ملا ہے۔ پاکستان یعنی پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، بڑا بڑی بلے بلے بڑا حساب کوئی نہیں پاک لوگوں۔ ہندوستان ہندوؤں کی رہنے کی جگہ، یعنی 2 لفظوں کا یہ مجموعہ ہے۔ تو پاکستان کا مطلب ہے انگور کا باغ۔ کیوں پاکستان کہا گیا؟ انگور کے بارے میں ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں کہ انگور کے 2 فائدے ہیں۔ انگور لگائے جانے کا جو باغ لگایا گیا، انگور کے 2 بڑے فائدے ہیں، اور جب ان کو سمجھیں گے تو آخر میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ خداوند نے بادشاہت کو پاکستان کے ساتھ کیوں تشبیہ دی۔ انگور کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی مے پینے سے انسان کو جو ہے وہ خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صرف انسان ہی کو نہیں بلکہ خدا کو بھی مے سے کیا ہے، خوشی۔ اور نمبر 2، جب مے کے ساتھ، انگور کی مے کے ساتھ، یا انگور آپ کھاتے ہیں، انگور کھانے کے بعد اگر اوپر دودھ پی لیا جائے تو خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ نسخہ آزما کر دیکھنا کہ جن میں خون کی کمی ہے
انگور کھائے اور انگور کے ساتھ دودھ پیے. یہ خداوند کا بندہ سلیمان کہتا ہے میری زندگی کا تجربہ ہے. غزل و غزلات اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت میں نے اپنی میں دودھ سمیت پی لی. یہ اس کا بندہ بتا میں بھی اور اس کے بعد دودھ پیا جو مجھے کیا کرتی ہے, صحت بخشتی ہے. اور اس سے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ واعظ 10 باب اور اس کی 19ویں آیت میں جان کو خوش کرتی. لیکن ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی گئی, بے شک میں خدا کو بھی پسند ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے کہ انسان کو جو ہے وہ تقویت پہنچاتی ہے, پینے سے دل خوش ہوتا ہے اور جسم میں قوت آتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ تشبیہ کی گئی کہ کہیں انسان جو ہے کچھ زیادہ جو ہے اس کے استعمال میں نہ آ جائے. پہلا تموتیوس اس کی 5ویں آیت اور 23 میں لکھا ہے, خداوند کا بندہ پالوس رسول فرماتا ہے میں متوالے نہ بنوں کیونکہ اس سے بد چلنی پیدا ہوتی ہے. ہاللیلویا. میں متوالے نہ بنوں. اب پالوس رسول نے تھوڑی سی اجازت دی کہ جب تم سفر میں ہوتے ہو, سمندر میں سفر کرتے ہو, تو تھوڑی سی میں جو ہے اپنے معدے کو درست رکھنے کے لیے استعمال کر لیا کرو. اور یہ ہمیں بھی تجربہ ہوا, ان لوگوں سے ملے کہ جو سمندری سفر کرتے ہیں ان کی جلد بھی خراب ہو جاتی ہے اور معدہ بھی خراب رہتا ہے. اس کے لیے وہ ضرور ہے جو وہ وائن جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں, یا شراب اچھی والی استعمال کرتے ہیں. یہ ڈلوک جو محلوں میں ملتی ہے نا, یہ والی شراب نہیں, کچی شراب جو پی کے لوگ مر جاتے ہیں. اچھی والی وائن, اچھی والی شراب. ایک دفعہ ہمیں بہت اچھا تجربہ ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ پاسٹر صاحب کیماڑی میں ایک بڑا شپ ہے, کارگو سامان لے کر جاتا ہے, تو کافی دیر ہو گئی ہے وہ خراب پڑا ہوا ہے. بہت سارے مکینک آئے, انجن اس کا سٹارٹ کرتے, انجن نہیں ہوتا. آخر میں انہوں نے کہا جس پر جادو چلا, جادو سے باندھا ہوا ہے, کوئی ایسا بندہ ہو جو جادو کا توڑ کرے تو پھر ہی یہ چلے گا. ہوتے ہوتے ہم آپ کے پاس آئے, کیا ایسا کوئی توڑ ہے آپ کر سکتے؟ بھائی میں نے کچھ نہیں کرنا, یسوع نے کرنا. ہاللیلویا. اور اس کے کلام میں کیا ہے؟ قدرت ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا ہم لوگ آپ کے پاس آئیں گے. کہہ رہے کیماڑی میں آپ آنا, نیوی کی بوٹ آئے گی آپ کو لے جائے گی. میرے ساتھ 2 اور نوجوان تھے, یاد آ گیا ہوگا, بھائی عارف اور بھائی رضا. ہم لوگ 3 تھے, بھائی رضا اور بھائی عارف. ہم 3 تھے. بڑا انہوں نے ہمارا استقبال کیا VIP کے طور پر. انہوں نے پانی کی بوٹ بھیجی کیماڑی میں, ہم لوگ اس میں بیٹھے اور کھلے سمندر میں وہ لے گیا. وہاں پر شپ کھڑا ہوا تھا, بہت بڑا شپ تھا. اب جب ہم گئے اس کے اندر بیٹھے, سارا ہم نے کہا, میں نے کہا اینڈر صاحب ذرا چیک کرو کتنے کتے کو تعویذ رکھے نے, گیڑا کو جادو ہے. سارا چیک کیا ہم نے. بعد میں ہم نے کہا بھی ہم لوگ بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. کلام پڑھا, دعا کی, پھر دعا کر کے پانی چھڑکا اور میں نے کہا کہ اب بلاؤ اس کو جو سٹارٹ کرتا ہے. اس نے سٹارٹ کیا, خدا ان کا شکر ہے کہ انجن سٹارٹ ہو گیا. ہاللیلویا. وہ بڑے خوش ہوئے. یہ دیکھ لیں دونوں گواہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے خوش ہوئے, ہمیں نیچے کچن میں لے کر گئے, نیچے والے پورشن میں گئے. ہم لوگ بیٹھے, سب سے پہلے اتنی بڑی شراب کی بوتل نکال کے ہمارے آگے رکھی. تو کہنے لگے پہلے تھوڑا تھوڑا یہ پیو, دوپہر کا ٹائم تو پھر آپ کے کھانے کا انتظام. اب میں رضا کو دیکھ رہا, رضا بھائی عارف کو دیکھ رہا ہے, بھائی یہ ہم. تو میں نے کہا بھائی ہم لوگ تو نہیں پیتے. کہتا آپ کرسچن تو نہیں پیتے. میں نے کہا بھائی ہم نہیں پیتے کیوں تھا, تو لیبل لگایا ہوا. تو ہم خدا کے لوگ ہیں, یہ ہمارے لیے حرام ہے, ہم نہیں پیتے. ہم نے نہیں پی, ہاتھ بھی نہیں لگایا. ہم نے کہا اٹھا لو اس کو. تو وہ کہنے لگا جی پاسٹر صاحب ہماری مجبوری ہے, کیونکہ جب ہم سفر کرتے ہیں تو پھر سفر میں ہمیں یہ تھوڑی استعمال کرنی پڑتی ہے, لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ ہم جہاز چلانا ہی بھول جائیں. یا ہمارے جو کرو ہیں, ورکرز جو سارے کام کرتے ہیں, تو تھوڑی سی استعمال کرتے ہیں. تو یہ ہمیں بہت ایکسپیرینس ہوا اور خدا کا شکر ہے کہ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا کہ بھائی دعا کی اور انجن سٹارٹ ہو گیا. پھر کچھ لوگوں نے میرے پاس آئے, کہنے لگے جی ہاکس بے میں ہماری ایک بوٹ کھڑی ہوئی ہے جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے مچھیرے جاتے ہیں. میں کہا رہا بس یہ اڑنا کشتیاں تے جہازاں تے پادری رہ گئے. میں نے کہا چلو بھائی لے چلو. ہم لوگ گئے, پھر ادھر
یہ ہاکس بے کے پاس ہی وہ جگہ بنی، ساری بوٹیں ادھر کھڑی تھی جو اندر مچھلیاں پکڑنے کے لیے جاتے تھے. ہمیں دکھائی جی وہ بلوچی تھے، یہ جی خراب ہے. گئے ہم لوگ بوٹ کے اندر، دوار پہ پانی چھڑکا، مارچ سٹارٹ ہو گئی. ہاللیلویا. تو یہ نہیں کہ میں مشہوری اپنے کر رہا ہوں، میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ خدا کی قدرت جو ہے وہ بڑے بڑے کام کرتی ہے. وہ جو ہے وہ جہازوں کو بھی اس کی روح چلا دیتی ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. تو منع کیا گیا کہ شراب میں متوالے نہ بنو. اس سے کیا ہوتی ہے؟ بد چلنی پیدا ہوتی ہے. جب حد سے زیادہ آپ کسی چیز کا استعمال کریں گے تو وہ نقصان کا باعث ہوگا. اور بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اس روئے زمین میں جو اس کا خالق ہے، میں بنانے والا کون تھا؟ خدا کا بندہ نوح. روئے زمین میں سب سے پہلے کس نے پاکستان لگایا، میں بنائی، وہ کون تھا؟ خدا کا بندہ نوح تھا. ہم دیکھتے ہیں پیدائش کی کتاب اس کے 9ویں باب میں، اور نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی مے پی، اسے نشہ آیا اور وہ اپنے ڈیرے میں ننگا ہو گیا، برہنہ ہو گیا. یعنی یہاں پر یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ میں جو ہے جب اس کا زیادہ استعمال کرو تو انسان جو ہے وہ نشے میں آؤٹ ہو جاتا ہے، اور اس سے کیا ہوتی ہے؟ بد چلنی پیدا ہوتی ہے. بڑے بڑے زنا کاریاں، بڑے بڑے حرام کاریاں، لڑائی جھگڑے اسی شراب یا مے کے پینے سے ہوتے ہیں. اور ایک اور مثال دیکھ لیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 19ویں باب اور 31 سے 35 آیت تک لوط کی بیٹیوں کے بارے میں. جب سدوم اور عمورہ پر آگ نازل کی، خدا نے وہ سب جو تھا علاقہ بھسم ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کس طرح لوط اور اس کی بیٹیاں تھی اور بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ آگ وہ نگمکا ستون بن گیا، اور آج تک وہ وہیں پر اس کی جو ہے جگہ پر وہ ستون موجود ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے نافرمانی کی. خدا نے کہا مڑ کر نہیں دیکھنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو گھریلو عورتیں انہیں اپنے گھر کی چیزوں سے کتنا پیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور میں نے دیکھا کوئی ماچس لے گیا نا گھر سے تو منڈے جاؤ ماچس لے کے جاؤ، یا کوئی سوئی ہے دھاگے والی وہ لے کے، تو وہ بھی بولے کہ لے کر آؤ، کیونکہ اسے اپنے گھر سے پیار ہوتا ہے. تو پھر اس کے بعد ایک علاقے میں جا کر جو تھا وہ ایک غار میں جا کر رہتا ہے بیٹیوں کے ساتھ. اب بیٹیاں دیکھتی ہیں کہ اب تو کوئی یہاں پہ اس علاقے میں تو کیسا مرد نہیں، ہمارے باپ کی نسل کیسے آگے چلے گی. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے باپ کو کثرت سے میں پلائی اور پھر بیٹیوں نے اس کے ساتھ زناکاری کی اور پھر ان کے آگے اولاد ہونے لگی. کسی پاسٹر نے خدا کے خادم نے سے سوال کیا کہ پاسٹر صاحب یار یہ کہانی سمجھ میں نہیں آتی کہ بیٹیاں باپ کا بدکاری کر رہی ہیں اور آگے ان کو خدا اولاد دے رہا ہے، یہ گناہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ گناہ، اس وقت گناہ کی پہچان ہی نہیں تھی. بھائی گناہ ہے کیا؟ اس وقت کسی کو پہچان ہی نہیں تھی کہ گناہ کیا ہے. میں نے کہا گناہ کی پہچان کب ہوئی؟ جب خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو شریعت دی. ہاللیلویا. اور اس میں اس نے کہا کہ تو زناکاری نہ کرنا. اور پھر آگے چل کر اس نے سارے رشتوں کے بارے میں بتایا، ساس کے بارے میں، بہو کے بارے میں، سالی کے بارے میں، چاچی کے بارے میں، مامی کے بارے میں، تائی کے بارے میں، کہ تو ان کے بدن کو بے پردہ نہ کرنا. اگر تو بد چلنی کرے گا تو تو کیا کرے گا؟ گناہ. تو میں نے کہا اس وقت تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گناہ کیا ہوتا. کہنے لگا اچھا تو ایک اور سوال. میں نے کیا بتایا؟ تو کہنے لگا آدم اور حوا میں تو نافرمانی کا گناہ کیا تھا. آدم اور حوا نے بھی تو نافرمانی کا گناہ کیا، پھر ان کو کیوں سزا ملی؟ اس وقت تو گناہ کی پہچان نہیں تھی. میں نے کہا بڑا اچھا سوال کیا. میں نے کہا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا تو اس وقت بے شک شریعت نہیں تھی، لیکن خدا نے ان کو بتا دیا کہ یہ دو درخت ہے، ایک حیات کا اور ایک نیک اور بد کا، اور جس دن نیک اور بد کے درخت میں سے کھاؤ گے تم مرو گے. جب خدا نے بتا دیا ان کو کہ میرا حکم ماننا اور نیک اور بد میں سے نہیں کھانا، اور جب انہیں نافرمانی کی پیدائش 3 باب اس کی 6 آیت میں ابلیس نے بہکایا، ہوا نے کھایا خود بھی اور آدم کو بھی کھلایا. تو یوں میں نے کہا کہ خدا کیا ہوا؟ ناراض ہوا. وہ جو ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا، خدا ناراض ہوا اور پھر انہیں باغ عدن سے نکال دیا.
اور 3 سزائیں ان کو دی. یہ نافرمانی کا گناہ کیا تھا خدا کی حضوری میں. یہاں پر شریعت کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں تھا. ہاللیلویا. میری بات آپ سمجھ رہے تھے کہ یہاں شریعت کا کوئی معاملہ نہیں تھا، نہ گناہ کی پہچان کا. انہوں نے خدا کے حکم کی کیا کی تھی؟ نافرمانی کی تھی. خدا نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت میں سے نیک اور بد میں سے نہیں کھانا. اس لیے وہ خدا کے حضور میں مجرم ٹھہرے. اور سزا کیا ملی عورت کے لیے؟ تب تو درد زا سے بچہ پیدا کرے گی. بندے کے لیے محنت اور مشقت کرے گا، تیرا پسینہ جب تک نہیں نکلے گا تجھے روزی نہیں ملے گی. اور نمبر 3، جا تو خاک سے لیے گا اور خاک میں کیا ہے چلا جائے گا. تو اسی نافرمانی کے گناہ سے آدم کو باغ عدن سے نکال دیا. پھر ایک اور بڑا دلچسپ سوال کہ جی آدم جب باغ عدن سے نکالا کتنے سال باغ عدن میں رہا؟ کوئی سوال بنتا ہے؟ کیا سوال کیا کہ جب آدم کو، میں نے کوئی دلچسپی کے لیے بڑے آپ نے کلام سنے لیکن تھوڑا سا فرق کیا کہ آدم کو جب خدا نے ہوا کو آدم کو نافرمانی کے گناہ کی سزا باغ عدن سے نکال دیا، اس وقت ہمیں بتائیں وہ کتنا عرصہ باغ عدن میں رہا؟ کہ کیا لکھا کہ خدا شام کے وقت ٹھنڈے وقت میں آتا اس سے باتیں کرتا، اپنی حضوری سے جو نافرمان دور ہو گئے، کتنا عرصہ تھا؟ اب یہ تو بڑی حکمت کا کلام ہے، یا حکمت سے جواب دیا جا سکتا، کیونکہ بائبل میں تو اس کی جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہی نہیں تھا کہ وہ اتنے سال کا وجہ میں نے باغ عدن سے نکال دیا، نافرمانی کا گناہ کیا. میں نے کہا میں آپ کو دلیل دے سکتا ہوں، دل کو لگے تو مان لو، دل کو لگے تو نہیں، یا کسی اور اپنے عالم سے پوچھ لینا. ہاللیلویا. میں نے کہا 100 برس رہا باغ عدن میں. خدا جب اس سے باتیں کرتا تھا، پھل درخت کھاتے تھے، مزے میں رہتے تھے، وہ عرصہ کتنا بنتا ہے؟ 100 سال. 100 سال وہ خدا کی حضوری میں رہا. اور پھر بعد میں ابلیس نے بہکایا اور ان سے نافرمانی کا گناہ سرزدہ باغ عدن سے نکالا گیا. اب کیسے 100 سال بنتا ہے؟ جب ہم باریک بینی سے بائبل میں اسٹڈی کرتے ہیں تو خدا کے کلام کے سوالوں کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. زوردار نعرہ ہاللیلویا. جب وہ وہاں سے نکلا، میں نے بولا کتنے عرصہ رہا؟ 100 سال. یعنی آدم کی عمر کتنی ہو گئی؟ 100 سال. 100 سال وہ باغ عدن میں رہا، 100 سال عمر ہو گئی. اب جب باغ عدن سے باہر آیا تو اپنی بیوی کے پاس گیا، تو سب سے پہلے اس کا بیٹا ہوا، پھر دوسرا بیٹا ہوا، 2 بیٹے ہوئے. اب وہ 2 بیٹوں میں جب جوان ہو گئے تو کم سے کم 25-30 سال کے تو ہوں گے جو جب جوان ہو گئے. جب جوان ہو گئے تو قربانی کا مسئلہ آیا. قائن نے حابل کو مار دیا، اور پھر اس کے بعد خدا نے جو تیسرا بیٹا دیا، اگر ہم دیکھیں پیدائش 2 باب اور اس کی نیت اس آگے پیدائش کی کتاب ہی میں 3 باب میں، کہ جب خدا نے تیسرا بیٹا جس کا نام سیت رکھا، تو وہاں پر لکھا ہے اس وقت آدم کی عمر کتنی تھی؟ 130 سال. ہاللیلویا. یعنی 3 بیٹے ہوئے، 100 سال کا وہ باہر آیا، اور 3 بیٹے ہوئے کتنے جب اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ 130 برس. تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ بھئی وہ کتنے سال رہا؟ 100 سال. اور جب باہر آیا تو جب اس کے 3 بیٹے پیدا ہوئے کتنی عمر ہو گئی؟ 130. کتنی ہوگی؟ زور سے بتائیں. 130 سال ہو گئی. اور یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال حل ہو جاتا ہے. اگر کوئی پوچھے بھی تو کہیں کہ آدم 100 سال. پیدائش 5 باب اور اس کی 3 آیت میں کنفرم ہے یہ بات. پیدائش 5:3 میں لکھا ہے، اور آدم 130 برس کا تھا جب اس کی صورت اور شبیہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اور اس کا نام اس نے سیت رکھا. یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ تیسرا بیٹا کس عمر میں ہوا؟ 130 سال کے. تو ہم دیکھتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ یہ جو میں عام کر دی گئی آگے جا کر، تو اس کی وجہ سے پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کیسی کیسی بدکاریاں آئیں. انہی بدکاریوں کی وجہ سے، انہی زناکاریوں کی وجہ سے آج جو ہے دنیا خدا کے عذاب کے نیچے ہے. یہ صرف اسی بد چلنی کی وجہ سے جو شراب عام ہے. لوگ پیتے ہیں، یورپ میں تو بے تحاشا پیتے ہیں، اور یہاں بھی پیتے ہیں، یہاں بھی کوئی کم نہیں.
اور بڑے دکھ کے ساتھ کہ انڈیا پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرمٹ کس کے نام سے مل گئے؟ بوٹا مسیح جی، ان کو جائزہ ہے۔ پینے والے کون ہیں؟ محمد بوٹا۔ زیادہ کون شراب پینے والے بتاؤ بھائی؟ زیادہ تو مسلم اس ملک میں ہیں، ان کے دام سے تو یہ کتے سارے شراب کھانے چلتے ہیں۔ پینے والے وہ ہے، نام ہمارا لیبل لگا دیا، پینے والا لال رام ہے، نام ہمارا لگا دیا۔ تو یہ قومیں اتنا خود پیتی ہیں اس ملک میں، اور پھر نام ہمارا بدنام کیا، ہمارے نام سے پرمنٹ۔ یہ صرف اسی وجہ سے ہوا کہ جو ابتدائی کلیسیا تھی، میں کسی کا نام لیتا، انہوں نے میں کو جائز قرار دے کے آگے شراب کو بھی جائز قرار دے دیا کہ آپ پی سکتے ہیں۔ لیکن پالوس رسول نے تنبیہ کی کہ یہ زیادہ استعمال کرو گے تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ بد چلنی پیدا ہوتی ہے۔ اور آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے یورپ میں آپ دیکھیں کہ کتنی کوئی بدکاری ہے، بغیر نکاح کے میاں بیوی بن کے وہ رہ رہے، بچہ ہو گیا، رکھو جا کے یتیم خانے دے آؤ۔ تو دیکھو پھر کہاں سے خدا تحمل کرے گا؟ وہ تو یہ ہے۔ تو ہمارے ملک کا کیا حال ہے؟ 3 سال کی بچی کی بھی عزت محفوظ نہیں۔ آپ روز ٹی وی میں، اخبار میں پڑھتے ہیں 3 سال کے 13 سال کی بچیوں کا کتنا احتساب اس ملک میں کیا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں جی ہم پاک لوگ ہیں۔ کہاں سے پاک لوگ ہیں؟ اتنے معصوم بچوں کے لیے کیا کیا ظلم وہ کرتے ہیں، بے گناہ کا خون بہاتے ہیں۔ اور جس ملک میں بے گناہ کا خون بہے گا، عزتیں محفوظ نہیں ہوگی، عام زناکاریاں ہوں گی، وہاں خدا کا عذاب اور غضب نازل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا بتایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا جو ہے وہ اس کے لپیٹ میں ہے۔ تو میں بے شک جو ہے وہ 2 چیزیں عطا کر دی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جب اس کا استعمال بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے حرام کاری، بدکاری جو ہے پھر آگے دیکھتے ہیں، قتل و غارت گیری جو ہے اسی سبب سے ہوتی ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، پاکستان کے بارے میں آپ نے دیکھا، اور پالوس رسول واضح طور پر تنبیہ کرتا ہے کہ دیکھو لوگوں کی دیکھا دیکھی میں کہ لوگ جو کام کرتے ہیں، اتنی میں پیتے اور حرام کاریاں کرتے ہیں، جو تمہیں بھی کہیں میں کوئی بات تھوڑی سی تم بھی لگا لو، تو وہ گمراہ تمہیں کر رہے ہیں۔ ان کی باتوں میں نہیں آنا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، اور تم نے ایسا کام نہیں کرنا۔ زوردار نعرہ ہلیلویہ۔ ساتھ ساتھ تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ ایسے کاموں کی بائبل مقدس مخالفت کرتی ہے۔ کون سی؟ حرام کاری اور نشہ بازی کی۔ اور آج اسی پاکستان کی وجہ سے، حرام کاری اور نشہ بازی کی وجہ سے ہی دنیا لپیٹے میں ہے، دنیا خدا کے عذاب میں ہے۔ تھوڑا سا کام نرم ہوتا ہے گھروں میں، ہر جگہ پر دعائیں ہوتی ہیں، توبہ کرتے ہیں، تھوڑا سا کام نرم ہوتا ہے پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب خدا کب تک تحمل کرے گا؟ تو اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے بارے میں کہ کتنی برائی اس سے جو میں پیدا ہوئی انگور سے پھیلی۔ خدا نے یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہت کو کیوں اس کے ساتھ پاکستان سے تشبیہ دی؟ تو آئیے اس کے بارے میں دیکھیں۔ ابھی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی متی 21ویں باب میں 33ویں آیت میں کہ کوئی گھر کا مالک تھا تو اس نے ایک پاکستان لگایا، پھر ہاتھا کھودا، پھر اس کے اندر جو تھا پانی کا سارا سسٹم کیا، ہاؤس بنائے، اور جب انگور لگا دیے، انگور کے درخت سارے بوٹے لگا دیے، تو اس کے بعد اس نے اپنے اس پاکستان کو جو تھا وہ ٹھیکے میں دے دیا، اور خود جو تھا وہ پردیس چلا گیا۔ اور جب پردیس سے واپس آیا، دیکھا کہ انگور پھلے پھولے، موسم ہے، اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ میرے حصے کا، جو ٹھیکیداروں کا بندہ ٹھیکیدار لے لے، جو میرے سے وہ گئے، اور انہوں نے سنی کہ ان کو مار کو بھگا دیا، نہیں دیا۔ پھر اس نے ایک اور گروپ کو انہوں نے انتہا کر دیا، وہ قتل کر دیا۔ پھر اس نے کہا کہ جو میرا مالک ہے بیٹا، میں اس کو بھیجتا ہوں، اس کی تو عزت کریں گے۔ پھر بیٹے کو بھیجا، جب آتا ہوا دور سے دیکھا کہ لو بھائی اصل مالک یہ، اس کو ختم کرو تاکہ پاکستان کیا ہو جائے؟ ہمارا ہو جائے، انگور کا باغ ہمیں مل جائے۔ اور پھر اس کے بیٹے کو مار دیا۔ اب خداوند نے فرمایا اس تمثیل میں، اب تم بتاؤ کہ خدا اس پاکستان کو، ان ٹھیکیداروں کو جنہوں نے یہ ساری زیادتی کی، ان کا کیا انجام ہوگا؟ ظاہر ہے خدا غصے میں آئے گا اور انہوں کیا کر دے گا؟ ہلاک کر دے گا۔ ہلیلویہ۔ اب اس تمثیل کے بارے میں دیکھیں گے کہ یہاں پر خدا ان کے پاک کلام میں سے یہ جو بتایا گیا ہے، مالک گھر کا، اس سے کیا مراد ہے؟ خدا۔ جو پاکستان لگایا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کی بادشاہت۔ اور جو پھر لوگ بھیجے گئے
وہ اس کے نبی اور پیغمبر تھے، اور خداوند نے کہا کہ تم ایسی قوم ہو. خداوند نے غصے کے ساتھ ان کو چھڑکا کہ تم ایسی قوم ہو کہ جو نبیوں کی تعلیم کا بھی یقین نہیں کرتے اور نبیوں کو ہلاک کرتے آئے ہو، اور نبیوں کو ہلاک کر دیا. اور پھر بعد میں آسمانوں کے خدا نے اپنے بیٹے یسوع کو بھیجا. تو کم سے کم اس کی تو سنیں گے، لیکن انہوں نے اس کی بھی نہ سنی اور اس کو بھی کیا کیا؟ مصلوب کروا ڈالا. اب ان قوموں کا کیا حال میں کروں گا؟ ان سب کو میں جہنم رسید کر دوں گا. ہاللیلویا. اب دوسری چیز، یہ تو ان کو سزا ہے. اب پاکستانی انگوری سے کیوں جو تھا وہ تشبیہ دی گئی، تو اس کے بارے میں بائبل مقدس میں بتاتی ہے یوحنا 15 باب اس کی پہلی آیت میں کہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. یعنی درخت سے میں حاصل ہوتی ہے، پینے سے انسان کی جان خوش ہوتی ہے، بحال ہوتی ہے. تو خداوند نے کہا کہ حقیقی انگور کا درخت میں ہوں. اب اس درخت سے ہمیں کیا ملے گا؟ بہت سارے لوگ اس بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ انگور کا درخت نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ میں نے بھی کہیں درخت نہیں دیکھا. میں نے جو ہے وہ صرف دیکھا انگور کی بیلیں دیکھی ہیں، اور اوپر بسے چڑھاتے ہیں ان کو اور پھر واپس میں جڑ جاتی ہیں اور ان میں انگور کے خوشے یا گچھے لگتے ہیں. لیکن ایک بزرگ کہنے لگا نہیں پاسٹر صاحب درخت ہوتا ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لگایا. میں نے کھیتی باڑی کا کام کیا، میں اس کی عمر کوئی 68، میرے سے کوئی سال 2 سال زیادہ تھی. تو میں نے کہا کہ بھائی پھر میں آپ سے جھوٹا تو نہیں کہتا، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ جب ہم کویت سے واپس آ رہے تھے تو ترکی میں جب ہم ٹھہرے تو وہاں ایک گھر کے پاس دیکھا کہ یہ انگور کے جو نا لگے ہوئے گچھے لگے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پرمچان بنائی ہے ایسے ساتھ میں وہ لوہے کے بنا کے، اور ان کے ساتھ وہ بیلیں چڑھائی ہوئی ہیں. میں نے تو وہاں صرف بیلیں نکلی دیکھی تھی چڑھائی ہیں، اور آگے وہ ایک دوسرے میں پیوستہ ہے اور انگور کے گچھے لگے. پھر ہم انہوں نے توڑ کے دیے، روٹی کے ساتھ ہم نے کھائے. ہاللیلویا. تو بات مقصد ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا کہ درخت ہے یا کیا، لیکن آپ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے جو فرمایا انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اگر خداوند یسوع مسیح، اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے عبرانی کا کہ انگور کی حقیقی بیل میں ہوں، تو کیا یہ جملہ صحیح لگتا ہے؟ اردو گرامر میں یہ جملہ صحیح نہیں ہے. اردو گرامر والوں نے اس جملے کو صحیح کرنے کے لیے کیا لکھ دیا؟ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. اور انگلش کی بائبل میں کریکشن کر دی گئی کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں آئی ایم دا ریئل وائن، کہ انگور کی حقیقی کیا ہے؟ میں ہوں. ہاللیلویا. وہاں انہوں نے کریکشن کر دی، وہاں درخت نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ انگور کی حقیقی میں ہوں. تو اب ہم نے دیکھنا اس راز کو کہ انگور سے جو فائدے ہیں، خداوند یسوع سے کیا فائدے ملیں گے. نمبر 1 کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں قائم ہو جائیں گے، واقعی میں انگور کا درخت ہے، انگور سے میں ملتی ہے، اور جو انسان کے دل کو کیا کرتی ہے؟ مسرور کر دیتی ہے. زیادہ پہ تو آدمی ٹن ہو جاتا ہے. اسی طرح خداوند یسوع سے جو پہلی چیز ملتی ہے وہ روح القدس. زوردار نعرہ ہاللیلویا. جب ایک شخص یسوع کے پاس آ جاتا ہے، انگور کے حقیقی درخت کے پاس، خداوند یسوع اسے جب اپنے نجات دہندہ قبول کرتا ہے، اسے کیا دیتا ہے؟ پاک روح. اور نمبر 2، جب وہ شخص پاک روح کو پاتا ہے اور پاک روح دلیر ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دلیری جو ہے اس سے اس کے نزدیک کوئی خوف نہیں آتا، اور خداوند اسے کثرت سے اپنے نام اور جلال کے لیے اپنی قوم، دنیا کی قوموں میں کیا کرتا ہے؟ استعمال کرتا ہے. اور پھر وہی شخص اس کی بادشاہت کا جو روحوں کو جیتتا ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں، وہ آسمان کی بادشاہت کا کیا ہوگا؟ وارث ہوگا. تو اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ اسی لیے کہا گیا کہ انگور کے باغ کا تشبیہ دی گئی کہ آسمان کی بادشاہت انگور کے باغ کی طرح ہے، کہ جو خداوند یسوع مسیح کے پاس آئے گا اسے وہ جو ہے میں کی بجائے کیا دے گا؟ پاک روح. اور جب عید پینتیکوست کے روز اعمال 2 باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب شاگردوں پر خدا کا پاک روح نازل ہوا، وہ روح القدس سے بھر گئے، طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے، تو کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ بھائی یہ تو تازہ مے کے کیا ہے؟ نشے میں ہے. کیونکہ میں سے انگور سے میں ملتی ہے، اور میں سے انسان کو کیا ہے؟ نشہ چڑھتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ انہوں نے میں پی ہوئی ہے. تو پطرس رسول نے کیا کہا کہ بھائیو خدا کا خوف کا بھی تو پہر دن صبح ہی ہوئی ہے، اور کون شخص صبح سویرے میں کا یا شراب کا ہوگا، دیوانہ ہوگا.
تو یہ وہ نبوت ہے جو یوئل نبی نے کی کہ آخری زمانہ میں تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، نوجوان اور بوڑھے خواب اور رویا دیکھیں گے، اور لوگ کیا کریں گے؟ میرے لوگ جو ہے وہ نبوت کریں گے۔ تو یہ وہ نبوت آج پوری ہو گئی ہے۔ ہم نے میں جو ہے انگور سے ملتی وہ نہیں پی، یسوع سے جو روح القدس ہے وہ پی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر یہ مٹھی بھر جماعت جو 127 لوگوں پر مشتمل تھی، جو مقدسہ مریم کے گھر میں یوحنا جو مرکز کہلاتا ہے وہاں ہر روز جو تھے بیٹھ کر دعا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن خدا نے دعا سن لی۔ خدا یسوع مسیح کے آسمانوں پر جانے کے بعد جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، رائٹ آفٹر 10 days، 10 دن کے بعد اس نے اس روح القدس کو جو وعدہ کیا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے روح القدس دوسرا مددگار بھیجوں گا، جب تک روح القدس تمہیں نہ ملے تم گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، تمہیں ختم کر دیں گے۔ روح القدس ملے گا تو تمہارے اندر دلیری آ جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر سامریہ یہودیہ کیا ساری دنیا میں میرے گواہ ہونا۔ اور 10 دن کے بعد جب یہودی اپنی عید پینتیکوس کا مطلب 50واں روز فصل کی کٹائی کی جو عید منا رہے تھے، اس روز خدا کا پاک روح نازل ہوا اور وہ پھر بدل گئے۔ اور جب پطرس نے دلیری کے ساتھ کلام کیا تو پہلے دن ہی لوگوں نے کہا کہ بھائیو ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ اب یسوع کو تو سب نے مل کر مصلوب کر دیا۔ وہی لوگ جو اس کے آگے پیچھے پھرتے تھے، منہ سے دیکھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، جب فیصلے کی گھڑی آئی اور بادشاہ نے کہا میں تمہاری خاطر عید پہ ایک بندے کو چھوڑتا ہوں، برابا کو چھوڑ دوں، ڈاکو کو یا یسوع کو، تو دیکھو سب کس طرح کے پھیر کے انہوں نے کہا کہ نہیں یسوع نہیں، ہماری خاطر کس کو چھوڑ؟ برابا کو، اور یسوع کو کیا کر؟ مصلوب کر۔ وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ خداوند سے دور ہو گئے کہ اب یہ مصلوب اور ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں، اب ہم کیا کریں؟ یہ سب کچھ تو ہو گیا، مصلوب وہ ہو گیا۔ اس نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ زندہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو جب توبہ کریں گے تو روح القدس دے گا۔ جب انہوں نے یہ یقین کیا تو پہلے ہی روز 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا اور پاک روح سے بھر گئے۔ ہاللیلویہ۔ اور یہ چھوٹی سی جماعت بھائیوں کی جو 127 تھی، اس وقت ہم دیکھتے کہ پورے ملک فلسطین جس کی آبادی تقریباً اس وقت 40 لاکھ تھی، یہ مٹھی بھر جماعت جو تھی وہ پورے ملک پر بھاری ہو گئی اور انہوں نے مسیحیت کا پرچار کیا۔ ہاللیلویہ۔ آج بھی ہمیں ضرورت ہے کہ انگور کی میں نہیں بلکہ یسوع سے جو میں ملتی ہے، روح القدس کی ضرورت ہے۔ اور جب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں نوجوانی میں اس چیز کو سمجھ جائیں گے، توبہ کریں گے، اس کے قریب آئیں گے، کیونکہ سب سے پہلے ضرور ہے کہ ہم نجات پائیں، اور نجات کا ایک ہی رستہ ہے جو بائبل مقدس بتاتی ہے، اور وہ کام ہو جاتا ہے کوہ کلوری کی طرف۔ ہاللیلویہ۔ اس کے صلیب کے پیچھے۔ اور وہ کیا فرماتا ہے مرکز 16 میں مرکز رسول جو نجات پائے وہ کیا کرے؟